السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، سعودی حکومت اس وقت کفیل سسٹم ختم کرنے کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے کافی دنوں سے آپ حضرات کو یہ خبریں شیئر کرتا آ رہا ہوں، جس میں آپ کو بتایا ہے کہ مجلس شورا میں کافی زیادہ گرما گرم بحث ہوئی ہے پچھلے دنوں کفیل سسٹم کے ختم کرنے کے سلسلے میں، جس کی کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں جو کہ میں آپ سے فوراً شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، صراط مستقیم چینل کو، اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا، کیونکہ اس کے بغیر میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو فوری طور پر نہیں مل پائے گی، کیونکہ اکثر بھائی یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ تو دوستو، اپنے بیل بٹن کو چیک کریں کہ کیا اس کو پریس کیا ہے یا نہیں۔ ابھی تازہ ترین جو خبر آئی ہے کہ مجلس شورا میں جو سعودی اراکین شورا ہیں، انہوں نے اہم ایک پیش رفت کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں سعودی عرب میں کفیل سسٹم کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جنہوں نے بات کی ہے وہ ہے فہد بن جمعہ، جو کہ سعودی شورا میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر فہد بن جمعہ وہی ہیں جو اکثر غیر ملکی افراد کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب میں کفیل سسٹم کے خاتمے سے بہت زیادہ سعودی حکومت کو فائدے ہوں گے۔ غیر ملکی افراد جو کہ چھوٹا موٹا کاروبار اپنا کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ کھلی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے نام سے کاروبار کر سکیں۔ اس سے نہ صرف سعودی معیشت کو فائدہ ہوگا بلکہ غیر ملکی افراد بھی سرمایہ کاری مملکت میں زیادہ سے زیادہ لگا پائیں گے۔ اس سلسلے میں دوستو مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں بہت سارے ارکان شورا نے ان کی حمایت کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس بارے میں بھی آپ کو ایک بڑی خبر نظر آئے گی۔ جس طرح سے ابھی شورا میں بہت زیادہ کافی بلوں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، کافی نئے قوانین پر بات چیت چل رہی ہے، سعودی عرب میں کفیل سسٹم کے خاتمے کی جانب بہت زیادہ اہم کام ہونے جا رہا ہے۔ اس کفیل سسٹم کے خاتمے کے بعد تمام اقامے کا جو بھی سیٹ اپ ہوگا وہ سعودی حکومت ڈائریکٹلی اپنے انڈر میں لے لے گی، اور جس طرح سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دیگر جو ممالک میں ہمارے نیشنل آئی ڈی کارڈ جو بنتے ہیں وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جس کو ہم فیس ادا کر کے رینیو کرواتے ہیں۔ یہ دوستو اہم ترین خبر ہے، اس بارے میں مزید جیسی کوئی اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔